ہر زمانے میں ایسے فلسفی رہے ہیں جنہوں نے عقل کے مختلف بلند بانگ نظریات کی تنقید کی. مثلا ارسطو اور افلاطون کے زمانے میں اور سقراط کے زمانے میں بھی وہ لوگ تھے جن کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا بہت. ان کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو سوفس. ہاں تو ارسطو وغیرہ نے ان کا بڑا مذاق اڑایا تو اس لیے اس ٹریڈیشن میں افلاطون وغیرہ نے سقراط تو ان کو سوفسطائیت جو ہے اب اس کی دغلا بازی کی ایک مماثل لفظ بن گیا. حالانکہ سوفس کا مطلب جو ہے صوفیہ کا مطلب یونانی زبان میں جو ہے حکمت ہے اور اس جو ہے وہ مطلب جیسے ہمارے یہاں لاحقہ ہے صفات اور فاعل بنانے کے لیے. سوفس وہ ہے جو حکمت و دانائی کا جو ہے پرچارک ہو. اسی طرح مطلب جیسے آج کل مطلب پوسٹ ماڈرنسٹ فلسفے یا غیر عقلانی فلسفوں کا مذاق اڑاتے ہیں ریشنلسٹ فلسفی یعنی پوسٹ ماڈرنزم کا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم عقل کو رد کرتا ہے, وہ عقل کے وہ بلند بانگ دعووں کو رد کرتا ہے جو انلائٹن یا تنویری فکر نے یا جدیدی فکر نے پیش کیے تھے. اور اسی طرح مطلب رومانوی فلسفے جو 18ویں صدی میں آئے وہ بھی عقل کے ان تصورات کی جزوی تنقید تھے جو تنویری فلسفوں نے پیش کی. تو اس لیے مطلب یہ حضرت کی بات پوری طرح درست نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں جو ہے صرف کیونکہ ارسطو کا فلسفہ زیادہ پروان چڑھا تو اس لیے ارسطو کا فلسفہ جو ہے وہ اس حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے, پوری طرح نہیں لیکن بڑی حد تک, اور خاص طور پہ اس کے جو اجزاء جو ہیں ہمارے فلسفیوں میں بھی ہے اور پھر علم کلام میں ہے. لیکن حیرت انگیز امر یہ ہے کہ فلاسفہ